توحید برحق کا یہ عنوان ہے، صحابہ کی عظمت کا یہ پاسبان ہے، یہ پاسبان ہے ایک پاسبانی، اشاعت کا پرچم ہے ایک پاسبانی، اشاعت کا پرچم ہماری جوانی، اشاعت کا پرچم ہے حق کی نشانی، اشاعت کا پرچم صداقت عدالت شجاعت ہے اس میں، توحید و سنت کی اشاعت ہے اس میں، اشاعت ہے اس میں، ہوئی حق بیانی، اشاعت کا پرچم ہوئی حق بیانی، اشاعت کا پرچم ہماری جوانی، اشاعت کا پرچم۔ وَلَكَ الْحَمْدُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الكائنات صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله، الحمد لله
اس دنیا کے جہان کے اندر اگر امن اور سکون اور سلامتی کسی انسان کو مطلوب ہے، کوئی چھوٹا بڑا فرد اس جہان کے اندر اطمینان، امن اور سلامتی چاہتا ہے، اسے درکار ہے، تو اللہ رب ذوالجلال والکبریاء نے جو قانون امن اور سلامتی کا مقرر فرما دیا ہے، جب تک انسان اس قانون اور ضابطے پر عمل نہیں کر پاتا، اس وقت تک انسان کے لیے امن اور انصاف اور سلامتی کے ساتھ زندگی کے اوقات گزارنا نہایت ہی مشکل ترین مرحلہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر جو اصول اور ضابطہ انسان کی خواہش اور امنگ کے مطابق اتارا ہے، جسے امن اور سلامتی اور سکون کہا جاتا ہے، کہ ہر معاشرے کے اندر، ہر گھر کے اندر، ہر فرد کے پاس نرا امن اور نرا سلامتی والا قانون اور ضابطہ ہو، تو اللہ رب ذوالجلال والکبریاء نے جو قانون مرتب فرمایا ہے اپنے کلام قرآن مقدس کے اندر، سوا اس قانون اور ضابطے کے نہ امن اور سلامتی کسی بادشاہ کو مل سکتی ہے، نہ وقت کے امیر کو، نہ وزیر کو، نہ مشیر کو، نہ مرد کو، نہ عورت کو، حتیٰ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ امن اور سلامتی کا گہوارہ اگر بن سکتا ہے تو اسی قانون کے ماتحت بن سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ چنانچہ رب قدوس تقدس و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر جو ضابطہ اور اصول مرتب فرمایا ہے، وہ ہے عدل اور انصاف کا قانون، کہ اگر کسی کے دور میں عدل اور انصاف کو اصل ضابطہ اور اصول بنایا جاتا ہے، تو عدل اور انصاف کی موجودگی کے اندر کبھی دنیا کے اندر ظلم اور زیادتی نہیں ہو سکتی، بد امنی نہیں آ سکتی، بے چینی اور بد سکونی نہیں آ سکتی۔ اگر دنیا کے اندر کہیں فساد ہوا ہے، امن تباہ اور برباد ہوا ہے، تو وہ صرف اور صرف بدبختی اور نحوست ہے، ظلم اور زیادتی کی۔ جس گھر کے اندر، جس ملک کے اندر، جس خطے اور حصے کے اندر ظلم کا بازار گرم ہوتا ہے، ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، اس علاقے اور اس ملک کے اندر امن کی نام و نشان نہیں ہوتا، امن نام کی چیز نہیں مل سکتی کسی کو، انسان کو، جب تک دنیا کے اندر ظلم اور زیادتی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ اس وقت تک کوئی آدمی نہ امن سے رہ سکتا ہے، نہ سلامتی مقدر اس کا بن سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ظلم کا خاتمہ کیا ہے، اس کے بعد دنیا کے اندر امن اور سلامتی آ سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس کے اندر جو ضابطہ ذکر فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص امن اور سکون چاہتا ہے اپنے گھر کے اندر، اپنے وطن کے اندر، اپنی سرزمین کے اوپر، جو شخص بھی امن کا دائی بننا چاہتا ہے، دل میں خواہش اور امنگ رکھتا ہے، تو اس بندے کے لیے چاہیے کہ جو قانون اللہ نے مرتب کر دیا ہے اسی قانون پر کاربند ہو جائے۔ اور وہ قانون یہ ہے کہ بندہ نہ خود ظالم بنے، نہ کسی ظالم کی تائید کرے۔ اگر کوئی شخص یہ قانون اپنا لیتا ہے، نہ وہ خود
بندہ اگر دنیا کے جہان کے اندر تیرے دل دماغ کے اندر یہ بات اتر گئی ہے کہ نہ تو ظالم بنتا ہے نہ کسی ظالم کے ساتھ تعاون کرتا ہے، تو پھر دنیا کے جس حصے میں تو رہتا ہے، جس خطے میں تو رہتا ہے، جس برادری اور قوم اور قبیلے سے تو تعلق رکھتا ہے، میں اللہ ضمانت دیتا ہوں کہ تیرے دل دماغ کے اندر نہ امن ختم ہو سکتا ہے نہ تیرے وجود سے سلامتی ختم ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اس قانون کے ماتحت اللہ رب ذوالجلال والکبریاء نے قرآن مقدس کے اندر بے شمار مثالیں دی ہیں اور بے شمار واقعات ذکر کیے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اگر دنیا کے کسی حصے میں امن اور سلامتی آئی ہے تو وہ عدل اور انصاف کی وجہ سے آئی ہے، اگر کسی خطے کا امن تباہ برباد ہوا ہے اور اس کے اندر فساد اور شر پھیلا ہے تو صرف نحوست اور بدبختی وہاں چھائی ہے تو ظلم اور زیادتی کی، یا تو وہ لوگ ظالم ہوں گے یا وہ لوگ ظالم کی تائید کرنے والے ہوں گے، جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر، اس گھر کے اندر، ان افراد کے اندر یہ بد امنی پھیلی ہے اور یہ فساد اور یہ بد چلنی کا یہ رواج پیدا ہوا ہے۔ صرف اس وجہ سے یا تو بندہ خود ظالم ہوتا ہے یا تو پھر کسی ظالم کی پیٹھ پیچھے کھڑا ہوتا ہے، ظالم کی بغل کے اندر بغل ملا کے دنیا میں چلنے والا ہوتا ہے، تب اللہ کا عذاب دنیا میں نازل ہوتا ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نہ بندہ ظلم کرے نہ ظلم کرنے والے کا ساتھی بنے۔ اگر کوئی شخص اس قانون کے ماتحت آج اپنے ملک کو، اپنے حصے اور اپنے گھر کو اسی قانون کے ماتحت کر دیتا ہے کہ جو قانون اللہ نے ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص دنیا میں ظلم کماتا ہے، ظلم اور زیادتی اس کا شعار بن چکا ہے، ظلم اور زیادتی اس کا ہتھیار بن چکا ہے، تو وہ شخص دنیا کے اندر بھی تباہ اور برباد ہوا ہے، نہ دنیا کے اندر اس آدمی کے لیے کامیابی ہے نہ میدان قیامت کے اندر اس آدمی کے لیے کامیابی ہے۔ اس لیے کامیابی کا راز اللہ نے مضمر رکھ دیا ہے تو وہ صرف اور صرف اس بندے کے لیے جو ظلم سے خود بھی بچتا ہے اور کسی ظالم کا ساتھی بھی نہیں بنتا۔ ظالم انسان کوئی بھی ہو، چاہے وہ مولوی ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ مفتی ہے، چاہے شیخ الحدیث ہے، یا وقت کا بادشاہ ہے، یا وقت کا حاکم ہے، یا وقت کا بادشاہ بہت بڑا مشیر اپنے آپ کو کہتا ہے، اگر اس کے اندر ظلم نام کی چیز پیدا ہو گئی ہے، اس نے کسی انسان پر ظلم کیا ہے، کسی حیوان پر ظلم کیا ہے، حتیٰ کہ کسی بچے پر ظلم کیا ہے، عورت پر ظلم کیا ہے یا کسی مرد پر ظلم کیا ہے، غریب پر ظلم کیا یا امیر پر ظلم کیا، اس ظلم کرنے والے ظالم کے دل میں اللہ نہ سکون رہنے دیتا ہے، نہ اس کو کہیں چین آ سکتا ہے، نہ دن قیامت کے اللہ کے دربار میں اس کی عزت اور حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے جو قانون بنایا ہے کہ نہ تو آدمی ظالم ہو نہ ظالم کے ساتھ چلنے والا ہو، ہمیشہ اگر انسان کسی کے ساتھ چلتا ہے تو عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کر کے چلتا ہے۔ اس قانون کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا اور قرآن پاک کے اندر باقاعدہ اللہ نے اس کو ضابطہ بنا دیا، اصول بنا دیا اور اعلان کر دیا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، او لوگوں میرے قانون اور ضابطے کے مطابق اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میری زندگی کے اندر امن آ جائے، میری زندگی کے اندر سکون آ جائے، میرا گھر امن کا گہوارہ بن جائے، میرا ملک امن کا گہوارہ بن جائے، تو ہر چھوٹا بڑا انسان اپنے دل کے اندر یہ بات بٹھا لے، ہر چھوٹا بڑا انسان چاہے وہ حاکم ہے یا محکوم ہے، بادشاہ ہے یا رعایا ہے، جو بھی ہے اپنے دل کے اندر یہ بات بٹھا لے، وَتَعَاوَنُوا
علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ وہ قانون اپنے دل دماغ کے اندر یہ بٹھا ہے کہ جس جگہ مظلوم ہوگا میں مظلوم کا ساتھی ہوں گا، جس جگہ کوئی لٹا پٹا پسا ہوا انسان ہوگا میں اس کے ساتھ ہوں گا، اور ساتھ اس بنیاد پر ہوں گا کہ مظلوم کا ساتھ دینا یہ نیکی ہے، یہ ثواب ہے، اور یہ کار خیر والا کام ہے۔ اسے نیکی اور ثواب سمجھتے ہوئے اس کا تعاون کر رہا ہے اور اس کے ساتھ چل رہا ہے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں پھر تیرے گھر کے اندر امن اور سلامتی میں خود آپ اللہ نازل کر دوں گا، کسی کی محتاجی تمہیں نہیں آئے گی۔ اور اگر وہ کسی کا تعاون چھوڑ دیتا ہے، وہ کسی کا ساتھی نہیں بنتا، تو اس لیے نہیں بنتا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ اللہ پاک نے قانون بنا دیا ہے کہ کسی ظالم زیادتی کرنے والے کے ساتھ کوئی گناہ کمانے والا ہے، گناہ والی زیادتی ہے یا ظلم والی زیادتی ہے، جو بھی بغاوت اور ظلم کر رہا ہے اس بغاوت اور ظالم کے ساتھ یہ بندہ تعاون نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ پاک قرآن مقدس کے اندر قانون ذکر فرما رہے ہیں کہ دو بندے آپس کے اندر جھگڑا کر رہے ہوں، کتنے بندے؟ دو بندے جھگڑا کر رہے ہوں، دو ملک آپس میں لڑ پڑے ہیں، دو افراد آپس میں لڑ پڑے ہیں، باپ یا بیٹے کی لڑائی ہو گئی ہے، بادشاہ یا رعایا کی لڑائی ہو گئی ہے، سپورٹر یا ووٹر کی لڑائی ہو گئی ہے، کسی امیر یا مشیر کی لڑائی ہو گئی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جس وقت یہ دونوں کی آپس کے اندر مڑ بھیڑ ہو جاتی ہے، آپس میں ان کی لڑائی اور جھگڑا ہو جاتا ہے، تو جب تیسرا ثالث آئے گا تو سب سے پہلے ان کے درمیان بیٹھ کے صلح کی کوشش کرے گا۔ سب سے پہلے کیا کرائے؟ سب سے پہلے کوشش کرے کہ ان کی صلح ہو جائے، دو ملک آپس میں لڑ نہ جائے، باپ اور بیٹے کی لڑائی نہ ہو جائے، پیر اور مرید کی لڑائی نہ ہو جائے۔ یعنی سب سے پہلا قانون ہے کہ ان کے درمیان وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اللہ پاک نے قانون بنایا کہ ان کی آپس میں اصلاح کراؤ اور ان کی صلح نامہ کرا لو تاکہ لڑائی نہ ہو جائے، چونکہ لڑائی ایک نحوست ہوتی ہے، یہ ایک فساد ہوتا ہے، فساد کی وجہ سے بدبختی آ جاتی ہے، بد امنی آ جاتی ہے۔ کوشش کی جائے کہ ان دونوں کے درمیان صلح نامہ ہو جائے۔ جب ایک ثالث صلح کراتے کراتے دیکھتا ہے کہ ایک شخص صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، الٹا زیادتی کرنے کے لیے تیار ہے، تو اللہ پاک نے اس ثالث کو پھر حکم دیا ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اللہ کریم فرماتے ہیں اگر ایک فریق، ایک ملک یا ایک جماعت دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے تیار ہے، ثالث کے کہنے پر صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ ثالث کو حکم دیتے ہیں فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کریم فرماتے ہو صلح کرانے والا ثالث اگر ایک فریق زیادتی پر اتر گیا ہے تو تو مظلوم کے ساتھ ہو جا، تو کس کا ساتھی بن جا؟ تو مظلوم کا ساتھی بن جا، اور اس ظالم کے خلاف تو اٹھ کھڑا ہو جا میدان کے اندر، اور اس کے خلاف اتنا لڑائی کرو، اتنا لڑائی کرو کہ وہ بندہ واپس دین کے اوپر آ جائے، حتی تفیء الی امر اللہ، اللہ کا حکم تسلیم کر لے، اس موضوع پر جب واپس آ جائے تو پھر ان کی آپس میں صلح کرا دو۔ ظالم اگر ظلم پر اتر آ جائے تو ثالث کو بھی حکم ہے کہ وہ ثالث مظلوم کا ساتھی بن کے اس ظالم کی زد و کوب کی جائے، اور اس ظالم کا ہاتھ کاٹا جائے، اور اس ظالم کو ظلم سے روکا جائے، ظالم کو ظلم سے۔ اسی لیے اللہ کے پاک رسول
سید مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرمایا اور اعلان کیا، لوگوں انصر اخاکا ظالما او مظلوما۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کی مجلس کے اندر اعلان کر کے فرماتے ہیں، او لوگوں انصر اخاکا ظالما او مظلوما، او میرے یارو امداد کیا کرو بندے کی، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، بندے کی کیا کرو؟ تعاون کیا کرو اور امداد کی کرو۔ کس بندے کی امداد کرنی ہے؟ ظالما او مظلوما، چاہے وہ بندہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ظالم کی امداد کیسے کرنی ہے، مظلوم کی امداد کیسے کرنی ہے۔ اس لیے ایک ساتھی کھڑے ہو گئے، فقال رجل یا رسول اللہ اذا كان مظلوما۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، ہاں جس وقت کوئی بندہ مظلوم ہوتا ہے اس کا ساتھی بننا، اس کا تعاون کرنا، یہ تو میرے ذہن کے اندر بات آ رہی ہے کہ اس کے ساتھ اس انداز میں تعاون کرنا ہے۔ افرأیت ان کان ظالما کیف انصرہ، یا رسول اللہ یہ تو بات مجھے بتلا دیجئے کہ اگر کوئی بندہ ظالم ہو تو ظالم کی امداد کیسے کی جائے؟ ظالم کا تو ساتھی نہیں بننا چاہیے، ظالم کی امداد کیسے ہوتی ہے؟ کیف انصرہ، اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں ہاں میرا ساتھی، جیسے مظلوم کا ساتھ دیا جاتا ہے اسی طرح ظالم کا بھی ساتھ دیا جاتا ہے۔ کیسے یا رسول اللہ؟ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قال تمنعه عن الظلم فإن ذلك تنصره، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں مظلوم کے ساتھ تو ہر کوئی تعاون کرتا ہے، لیکن اگر کوئی ظالم ہو تو ظالم کی امداد یہ ہے کہ اس بندے کو ظلم کرنے سے روکا جائے، اس بندے کو ظلم کرنے سے، مطلب یعنی کوئی آدمی کسی عہدے کی وجہ سے ظلم کر رہا ہے، کسی بربریت کی وجہ سے ظلم کر رہا ہے، کسی ڈکٹیٹرشپ ہونے کی وجہ سے ظلم کر رہا ہے، تو اس کے ظلم کا ساتھی نہ بن بلکہ اس کو ظلم سے روک، ظلم سے کیا کر؟ روکا جائے، ظلم سے کیا کیا جائے؟ اگر کوئی آدمی تیرے ووٹ کے ذریعے ظالم بنتا ہے تو اسے ووٹ نہ دینا، یہ ظالم کا تعاون، یہ ظالم کا کیا ہے؟ تعاون۔ اے نہیں کہ تو آ کے نہیں جی اے تو ساڈا وڈا لیڈر ہے، اے دے بغیر تے ساڈا گزارا نہیں چلتا، اس واسطے مہر مارنی لازمی ہو گئی ہے۔ نہ، اگر کوئی لیڈر یا کوئی کینڈیڈیٹ ظلم اور زیادتی دا ساتھ پیا دیندا ہے، ظلم دا بازار گرم کیتا ہویا، چاہے تیرا باپ یا تیرا ہمسایہ ہی کیوں نہیں لگدا، اس بندے نال تعاون دی شرعی طور تے اجازت۔ او بولو یار، میں تو تمہیں مسئلہ پہ دسنا نا، ووٹ جانن تے فوٹ جانن، سانو انہاں نال کوئی واسطہ نہیں۔ میری تو زندگی ہوگی آج تک میں کسی نو ووٹ نہیں دیتا، اس ہاتھ نال میں مہر نہیں ماری کسی دے حق دے اندر۔ کیوں؟ میں دنیا دے اس نظام نال متفق ہی کوئی نہیں کہ جیڑی اے سیاست چلدی پئی ہے اے دین دے سراسر ہے ہی خلاف، اے دا دین تے اسلام نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ اس واسطے اللہ پاک نے اور اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا اعلان کیتا ہے البتہ او تانوں سنا رہا۔ اللہ دے پاک رسول فرماندے ظالم دا تعاون کرنا ہے تا اونوں ظلم کولوں باز رکھنا ہے،
ظلم کو لوں اس نو باز رکھنا ہے تاکہ وہ ظلم نہ کر سکے کسے دے اوتے، اور مظلوم دا تعاون نہیں کرنا ہے کہ اودے نال کھلو ونجنا ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ کسے نو ظالم سمجھ دیا ہویا اودے نال اپنی برادری دی وجہ نال، ہمساگیری دی وجہ نال، اپنی یاری یا تعلق دی وجہ نال اودے نال ہمدم ہو کے چلدا ہے، اودا ہم رفیق ہو کے یا ہم سفر ہو کے چلدا ہے، اودے بارے بھی اللہ دے رسول دا اعلان سن گن تو معمولی مت سمجھی وداویں اس گناہ نو، اس غلطی نو معمولی سمجھ کے ساری زندگی کرن دا وتیرا بنا لیا ہوئی۔ اللہ دے پاک رسول دا اعلان پہلے دل دے اندر دماغ دے اندر بٹھا لے۔ اللہ دے پاک رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ ممشا ما ظالم لیقویہ وهو يعلم أنه ظالم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ وفي رواية قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من مشى مع ظالم وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللہ دے پاک رسول نے سچا ارشاد فرمایا ہے، سچا اعلان کیتا ہے، پکا اعلان کیتا ہے تے ہکا اعلان کر کے سنایا ہے۔ او کائنات والے ہو، ممشا ما ظالم لیقویہ وہو یعلم انہ ظالم۔ اللہ دے پاک رسول نے اعلان کر کے فرمایا ہے، او لوگو جڑا بندہ ممشا کٹھے ٹر پوے، ممشا دا مانا کٹھے چل پوے، او دے نال ٹردا ویندا ہے، کندھے دے نال کندھا ملا کے، موڈے نال موڈا لا کے او دے نال ویندا ٹردا ہے، اس بندے دے نال پیا چلدا ہے جڑا ظالمین۔ کون ہے؟ ظلم کرن والا، زیادتی کرن والا، حالانکہ ٹردا اس واسطے پہ دلوں او دے نال متفق، دلوں متفق کوئی نہیں آتا یار، بندہ تو غلط ہے پر یہ بغیر رہ بھی نہیں سکتے، اس واسطے اتو نال وینا ٹردا ہے۔ ہن منافق تو بن ہی گیا نا، اور کچھ بھی فتوا نہ لاؤ تے جڑا اتو ٹردا پیا تے وچوں صحیح نہیں سمجھدا، منافق تے کم از کم بن گیا نا، موڈے نال موڈا لا کے او دے نال ٹردا ویندا تے چلدا ویندا ہے۔ وہو یعلم انہ ظالم، سمجھدا اس نو ظالم ہے لیکن او دے نال کسے مجبوری دی بنا تے ٹردا پیا ہے، تے ٹردا اس واسطے پیا نال کہ یار ہمساگیری نہ ٹرٹ ونجے، تعلق داری نہ ٹرٹ ونجے، برادری دا فساد نہ پے ونجے، اس وجہ نال پیا ٹردا ہے۔ لیکن جڑا او دے مقابلے دے اندر پہ آندا اپنے گھر وچوں ٹر کے اج جڑے ویلے آیا تے نال ایک بندہ وی لئی ودا ہے، نال ایک بندہ صوفی صاحب دے نال ٹردا آندا ہے، مظلوم سمجھے جو اے وی اے دے نال اے وی پہلے کلا ہی اج دے نال دعا ظالم وی آ گئی ہے، اج دعا وی زیادتی کرنے والا بندہ او دے نال ٹردا آندا ہے۔ او مظلوم جڑے ویلے اونوں سمجھے کہ اے دے نال لیقویہ کہ او دے نال او دی تائید بن کے آیا ہے، او دے نال او دی طاقت بن کے آیا ہے، او دے نال او دا باہبیلی تے ساتھی بن کے آیا ہے۔ او ڈر گیا یار کل ایک بندہ آئی تے اج دو بندے آ گئے نے، او دے نال طاقت بنن دی وجہ نال، او دی تائید دی وجہ نال، کندھے نال کندھا ملاون دی وجہ نال نبی کریم فرماندے نے اے سمجھو جو اے بندہ دائرہ اسلام تو خارج، دائرہ اسلام تو ہن جڑا بندہ اسلام وچوں نکلنا پسند کر گنے تے ظالم دا ساتھ دیونا نہ چھوڑے، ایہو جا بندہ بدبخت ہے کہ خوش بخت ہے؟ اس دے نال دا اچا بدبخت پوری کائنات وچ کوئی نہیں۔ جس بندے نے چند ٹکے دی لالچ دے اندر، تمے دے اندر
شہرت جھوٹھی دی وجہ نال جھوٹھی مشہوری حاصل کرن واسطے جھوٹھی شہرت تے جھوٹھی عزت دا تاج پاون واسطے اس ظالم دا ساتھ دیتا ہے تے اللہ دے پاک رسول فرمانن فقد خرج من الاسلام، انج سمجھو کہ اے بندہ اسلام دی حداں تو باہر نکل گیا ہے کہ جس اسلام دے قانون دا حیا نہیں کیتا۔ اسلام دا قانون تا اے ہے کہ نہ خود ظلم کری تے نہ ظلم کرن والے نال ٹرن دی اجازت ہے۔ تے دوسری روایت ہے کہ جڑے ویلے بندہ ٹرے نہ نال ظالم دے اے تا ببلیاں مار تے خوش ہونا ویندا ہوندا ہے کہ یار میں پجاروں تے چڑھیا وینا، میں اے دے نال جہاز تے چڑھ کے سیٹ نال سیٹ رکھ کے بیٹھا، ادو اللہ دے رسول دا اعلان سن، ممشا ما ظالم وہوا یعلم انہ ظالم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اللہ دے پاک رسول فرماندے نے ایو جے بندے دے اتے میں اللہ دی وی لعنت، فرشتیاں دی وی لعنت، والناس اجمعین، تے جتھے جتھے کوئی بندہ اپنی زبان نال لعنت دا لفظ آکسی او لعنت چاہ کے اے دے سر دے اتے میں پا دیونی ہے، او ساری کائنات دے ذرے ذرے دی لعنتاں دا مستحق ہے، اللہ دی لعنت دا مستحق ہے، حتیٰ کہ فرشتیاں دی بد دعا تے لعنت دا مستحق ہے۔ ایو جے ظلم دے ساتھ دیون نالوں بندہ مر ونجے تا چنگی گل ہے کہ جس بندے دے ٹرن دے اتے وی لعنت، آون تے لعنت، او دے روٹی کھاون دے اتے لعنت، اے لعنت تا دنیا دے اندر جڑی نظر نہیں آندی، دنیا وچ ایتھے تا مرغے تے چرغے نظر آندے نا، اسا دعوت کھاون ویندے پے سہی، تائید نال پیا کردا ظالم دی تائید کر کے جان والا ظاہری طور تے بڑے مزے پہ اڑاندا ہے، ظاہری طور تے کھان پین دے نظام پہ چلاندا ہے، لیکن اس بندے دا انجام کتنا برا ہے۔ قیامت دے میدان دے اندر جنے ویلے بندہ اپنی قبر وچ اٹھدا ہے، اللہ پاک دے طرفوں سب تو پہلا اعلان ہوندا ہے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، او قبر چوٹھی کے آون والے تیرے آون دے اتے میری لعنت ہوے، او قبر چوٹھی کے آون والے تیرے اٹھن تے لعنت، تیرے بیٹھن تے لعنت، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ اللہ دے غصے تے جلال تو ایتھوں پتہ لگدا ہے کہ اللہ دے تے اتنا ناراض ہے، اللہ دا ایک واری بندے دے تے لعنت آکھ دیونا بربادی واسطے، ایک لعنت بھی بندے واسطے کافی ہوندی ہے، لیکن اللہ دا جلال اتنا غالب ہے، اللہ پاک اعلان کر کے فرماندے نے اولا لک فاولا، او ہلاکت ہووی بربادی ہووی، بربادی تے ہلاکت لعنت دی وجہ نال ہوندی ہے، رحمت دی وجہ نال آبادی ہوندی ہے، لعنت دی وجہ نال بربادی ہوندی ہے۔ اس وقت اللہ کریم فرماندے او ہلاک ہو ونجے، ہلاکت تیرا مقدر ہوئے، او برباد ہو ونجے، کیا مقصد؟ تیرے آون تے لعنت، تیرے قبر وچ رہن تے لعنت، تیرے جیندے رہن تے لعنت، تیرے مرن تے لعنت، تیرے پڑھنے تے لعنت، تیرے کھانے تے لعنت، تیرے پینے تے لعنت، او تیری زندگی دا ایک ایک لمحہ تباہ تے برباد ہو گیا ہے، او میری لعنت ہووی تے برباد ہوے۔ وت اللہ پاک دے سما، او یار دل ٹھنڈا نہیں ہویا، وت برباد ہوے۔ اس تو اچا ہور کون بد نصیب ہوے کہ جے کو آپ اللہ بد دعاواں دے کے آکھے وہ شالا برباد ہو ونجے، او تباہ ہو ونجے، او میری لعنت تیرے گھر دے اندر ہمیشہ وسدی رہ ونجے، او تیرے وجود دے ایک ایک حصے تے انگ تے میری لعنت ہوے، جے دے اوتے اللہ لعنتاں پیا کردا ہوے، او جتنا ہی نمازی ہوے او دی نماز کم نہیں آندی، او جتنا ہی وڈا حاجی ہوے او دی حج اللہ دے دربار وچ کم نہیں آندی کہ اللہ ایڈا ناراض ہے کہ اللہ آپ ڈائریکٹ اس تے لعنت کر کے آدا ہے الا لعنت اللہ، الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ اللہ دے طرفوں اعلان آندا ہے خبردار او قبر چوں ٹھیک آون والیا، اج میری رحمت دی امید رکھ کے ناویں خبردار، جو دل وچ خیال لے کے پیاندا ہے کوئی خیال تیرا پورا نہیں ہونا، لعنت اللہ علی الظالمین، اج میری لعنت نے سب تو پہلے ظالماں دا ملیا میٹ کرنا ہے۔ قیامت والے دن سب تو زیادہ
اللہ دے عذاب دا مستحق ہونا ہے تے ظالم ہونا ہے. کون ہونا ہے؟ ظالم ہونا ہے. تے جویں ظالم اللہ دے عذاب تو دن قیامت دے نہیں بچ سکدا، انجے ظالم دی تائید کرن والا بھی اللہ دے عذاب تو بچ کیوں؟ جدو اللہ دے رسول نے لعنت کیتی ہے تے دوہاں تے کٹھی لعنت کیتی ہے کہ ظالم تے بھی اللہ دی لعنت تے فرشتیاں دی لعنت تے کائنات دی لعنت تے ظالم نال ممشا چلن والے تے بھی. کیا خیال ہے؟ سوچ سمجھ کے قدم اٹھاونا چاہیے کہ نہیں کہ بندہ مردہ مر ونجے سارے نقصان برداشت کر گنے پر ظالم دی تائید کو لو بچ ونجے. کیوں؟ اللہ دے رسول فرماندے نے اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے پاک رسول فرماندے نے ظلم تو بچ بچ کے رہو. ظلم کرن تو بچ بچ کے زندگی گزارو. اللہ دے پاک رسول آدن کیوں؟ اس واسطے کہ ظلم ایک اندھیرے دا نام ہے. ظلم ایک اندھیرا ہوندا ہے، یعنی ظلم کرن والا ظالم جڑا ہوندا ہے جڑے ویلے ظلم پیا کریندا ہوندا ہے یا کرسی دے نشے دے اندر آ کے ظلم پیا کردا ہے یا دولت دے نشے دے اندر آ کے ظلم پیا کردا ہے یا اپنی اولاد دی طاقت دے نشے دے اندر آ کے ظلم پیا کردا ہے، حتیٰ کہ برادری دے ڈھیر ہون دی وجہ دے نال ناز کر کے تے ظلم پیا کردا ہے، علاقے دے اندر عزت زیادہ ہون دی وجہ نال ظلم تے زیادتی پیا کردا ہے. جیڑی وجہ نال ظلم پیا کردا ہے او دا ظلم کرنا او دے دل دماغ دے اوتے جڑے ویلے کئی شے دا نشہ چڑھ ویندا ہے، اس نشے دی وجہ دے نال او جڑے ویلے ظلم کردا ہے او ظلم دا ایک اندھیرا ہوندا ہے. عقل تے پردہ آ ویندا ہے تاں ظلم کردا ہے، اکھاں تے پردہ آ ویندا ہے تے ظلم کردا ہے. او دا ایک ظلم کرنا او اندھیر بن ویندا ہے تے جڑے ویلے قیامت دا میدان ہونا ہے او ایک اندھیر بن وجنے نے تے زیادہ کٹھے ہو کے اندھیرے جمع ہو وجنے نے. ظلمات یوم القیامہ او ایک ظلم تے اندھیرا او دا بہت وڈے اندھیر بن وجنے نے، ڈھیر سارے ظلم کٹھے ہو وجنے نے. اس ظلم دی وجہ نال اللہ دے پاک رسول فرماندے نے انہاں ظلماں کولوں بچ کے رہے، یہ ظلم دن قیامت دے تیرے واسطے اندھیرا بن ویسن. یہ ظلم تیرے واسطے اندھیرا بننے سن. وت اللہ دے نبی نے مثال چا سمجھائیے. اللہ دا نبی فرماندا ہے لوگو اے تے مینوں دسو کہ تواڈے چوں غریب سب تو زیادہ کیڑا ہوندا ہے؟ آکھے یا رسول اللہ جے دے گھر روٹی نہ ہوے، جے دے کول کپڑا نہ ہوے، حتیٰ کہ اپنے ذہن دے مطابق صحابہ کرام نے دسے غریب دیاں نشانیاں دسیاں نے، مفلس بندے دیاں علامتاں دسیاں نے، آثار دسے نے. اللہ دے نبی فرماندے جنہاں نوں تساں غریب سمجھ دے ہو اے غریب کوئی نہیں. اے غریب جے کول کپڑا کوئی نہیں اینو غریب نہ سمجھو، جے کول روٹی کوئی نہیں اینو بھی غریب نہ سمجھو، جدا اپنا مکان کوئی نہیں اے بھی غریب کوئی نہیں. حتیٰ کہ اللہ دے رسول کولو صحابہ کرام پوچھدے یا رسول اللہ وت غریب کون ہوندا ہے؟ اللہ دے پاک رسول فرماندے نے غریب تو او ہونا ہے جڑا دن قیامت دے آسی. کدو آسی؟ دن قیامت دے آسی. حجوں دے نامہ اعمال وچ لکھے ہوئے نے، عمرے لکھے ہوئے نے، حج لکھے ہوئے نے، صدقے لکھے ہوئے نے، خیراتاں لکھی ہوئی نے، حتیٰ کہ ساریاں نیکیاں لکھی ہوئی ہیں تے مقبول نیکیاں. کیڑیاں نیکیاں؟ مقبول نیکیاں لکھی ہوئی نے. نمازاں بھی پنجے پڑھدا ہے، خیراتاں بھی کردا ہے، صدقے بھی کردا ہے، زکات ہر سال پوری کڈدا ہے، عشر دا حساب بھی پورا لا کے دیندا ہے. ساریاں نیکیاں دے پلے نے تے ساریاں نیکیاں سمیت دن قیامت دے جڑے ویلے حاضر ہونا ہے اللہ دے دربار وچ پیش ہو سی تے ایک بندہ اٹھ سی، ایک کونے تو اٹھ کے آدھا اللہ اس بندے نو پہلے جنت وچ نہ ونجن دیویں، اے دا حساب پیا کر دئی تے ایک میری گل بھی سن لویں. او بندہ اٹھ کے آدھا اللہ اس بندے نے دنیا دے اندر نمازاں تا ٹھیک ہے پڑھدا ہی لیکن فلانے موقع تے مینوں اس گالی دتی ہے،
فلانے موقع تے اس مینوں تھپڑ مار دیتا، فلانے موقع تے میرے خلاف اس بہتان تراشی کر دیتی، فلانے موقع تے اس ظالم نے میرے نال فلانا ظلم کیتا، اے میرا اللہ مینوں پیسے دیتے تے طاقت دی وجہ نال میں جدوں لین گیا تے جتیاں چا کے میرے سر وچ مار کے تے مینوں خالی واپس موڑ دیتا سی، قرضہ میرا واپس نہیں دیتا، کسے نال کوئی زیادتی کیتی ہے، کسے نال کوئی زیادتی کیتی ہے، حتیٰ کہ سارے مظلوم اٹھ دے آئے نا آہستہ آہستہ، ہر مظلوم نو موقع مل گیا ہے کہ چلو دنیا وچ بندہ ڈاڈا ہی تے میرا وس نہ چلدا ہے، اج تا اللہ دی وڈی عدالت وچ کھڑے ہیں، اج اس عدالت وچ کھڑے ہیں جے وچ مظلوماں دیاں سنیندیاں پیاں نے، تا نبی کریم فرماندے نو لوگو مظلوم دی بد دعا کولو بچ بچ کے زندگی گزاری کرو، چونکہ مظلوم جڑے ویلے روندا ہے تے آہ بکا کردا ہے، او دے روون تے اللہ دے درمیان کوئی پردہ تے رکاوٹ نہیں ہوندی، کوئی پردہ تے رکاوٹ، او جڑے ویلے ظلم پیا ہوندا ہے تے مظلوماں دیاں آہاں نکلدیاں نے، بتر سے از آہے مظلوماں کے ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال میں آید، اللہ کریم فرماندے نے جڑے ویلے مظلوم زمین تے آہا پیا کردا ہوندا ہے، میں قبولیت دے دروازے کھول کے استقبال پیا کردا ہوندا تے جڑے ویلے لوگوں دنیا دے اندر ظلم پیا ہوندا ہوے، معصوم بچے کسدے پئے ہون، عورتاں کسدیاں پئی ہون، مرد کسدے پئے ہون، او بکری وی انج ذبح نہیں ہوندی جویں معصوماں نوں لوگ ذبح پہ کردے ہوندے، انج تا بادشاہ جانور بازار تے مارکیٹ وچ ذبح نہیں ہوندے، جویں دنیا انسان تے مسلمان نوں ذبح کیتی ویندی ہے، دنیا دے اوتے ظلم دے بازار گرم ہوئے کھلے نے، تا نبی کریم فرماندے مظلوم دی بد دعا کولو بچ کے رہی، اج مظلوم دی آہو بکائے چیخو پکارے تے اللہ دا آ مظلوما پہلے تیری سلسہ تے حساب دا بعد وچ کرسو، مظلوم دی اللہ سن لئیے۔ ہن اللہ پاک ظالم نو آدھا کی خیال ہے جڑا ظلم کیتا ہوی، اج تا میرے میدان قیامت دے اندر رشوت بھی نہیں چلدی تے پیسہ ہی نہیں چلدا تے سفارشاں بھی نہیں چل دیا، جو سخت پابندی لگی کھڑی ہے اللہ دا لا یتکلمون، اگر کوئی طاقت نال بولنا چاہندا ہے تے اللہ پابندی لا دیتی ہے جے اپنی زبان نو بھی ہلاون دی ہمت کوئی نہیں کسے نو، ہر نبی تے ولی چپ تے خاموش ہے، چپ دی مہر لگی ہوئی ہے، ہر بندہ اللہ دے دربار وچ ڈردا تے کمدا کھڑا ہے، اللہ پاک اس دربار وچ مظلوم دے بارے فیصلہ کرنا ہے کہ چلو انج کر ہن تو کی لینا چاہندی ہے اس کولوں، اللہ میں تے دے کولوں بدلہ لینا چاہندا، حتیٰ کہ خلاصہ کلام دا اس ظالم نے بدلے دیونا شروع کرنے نے، ہر ظلم دے بدلے دے اندر اے 5 نمازاں اس بدلے وچ چلیاں گیاں، اے حج تیرا اس بدلے وچ چلیا گیا، اے خیراتاں تے عمرہ تیرا اس بدلے وچ چلیا گیا، حتیٰ کہ تقسیم کردیاں اللہ نے ظالم دیا ساریاں نیکیاں ونڈ دیونیاں، پر مظلوماں دی آواز اجے بھی ختم مظلوماں نو اللہ پاک فرماندا ہے کہ ہن اے دے پلے تے رہ کوئی شے نہیں گئی، تے تساں اجے بھی دعویٰ کیتی کھڑے ہو کہ ساتا کچھ لینا اس کولوں، اے ساڈے نال زیادتی کیتی ہے، اج ظلم دی ساری بدبختی غالب آ گئی ہے تے نحوست آ گئی ہے کہ اللہ پاک نے مظلوم کولوں پوچھا ہن کی کراں، اللہ چلو اے دے پلے نیکیاں نہیں رہ گئیاں تے ساڈے گناہ نامہ اعمال وچوں کڈ کے تے دے کھاتے تے پا چھوڑ، اللہ پاک نے مظلوم دے گناہاں نو او دے نامہ اعمال وچوں کڈ کے تے ظالم دے کھاتے چ پا دیونے، حتیٰ کہ ظالم لوگاں دے گناہ اپنے سر چا کے تے سیدھا جہنم میں جا رہے ہیں، مظلوم بہشت بری نے جا رہے نے، اس واسطے ظالم دا ساتھ دیون والا نہ دنیا تے آباد ہو سکدا ہے تے نہ اگلے جہان وچ کامیاب ہو سکدا ہے۔ ظالم نے اپنے ظلم دی ایک تاریخ رقم کر دیتی، ایک تاریخ لکھ دیتی، مدینے دی سرزمین تے ایہو جہا ظلم کیتا سی کہ اس ظلم نو ویکھ کے آسمان ہی روندا رہ گیا ہے، مدینے دی سرزمین تے جدوں وہ ظلم کیتا ہے اس ظلم نو ویکھ کے پہاڑ ہی اپنی جگہ تو ہل گئے نے، انسانی دل تا دور دی گل ہے، او بندہ جے دے بارے اللہ دے پاک رسول نے اعلان کیتا ان اللہ یکمسک کمیس الخلافہ،
ان اراد المنافقون خلعه فلا تخلع لهم وان خلعت لهم فلن تشم رائحة الجنة او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے پاک رسول نے ایک دن اپنے داماد نو بلا کے آکھیا اے عثمان اللہ پاک نے تینو ایک دن خلافت دا قمیص پہنا دیونا ہے، مومنین تے خلیفہ بن وجنا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی کریم نے اپنے کول بلا کے آکھیا تے نالے وی آکھیا عثمان جڑے ویلے تو خلیفہ بنوے سے ظالماں نے تیرے خلاف آواز بلند کرنی ہے. اے میں اج تینو دسدا پیا ظالم تیرے خلاف اٹھ کھڑے حسین. ان اراد المنافقون منافقہ نے تیرے خلاف ارادہ کر گننا ہے ظلم تے زیادتی والا. اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے او عثمان جس دن ظالم تیرے خلاف آواز اٹھاویں تو اپنے موقف تے ڈٹ ونجی. ظالم دی گل منن دی اجازت، ظالم دی گل منن دی اجازت، ظلم سہندا رہ ونجی، ظلم دیا چکیاں وچ پس ونجی، لیکن ظالم دی گل منن دی اجازت. اگر تو ظلم سہ گن سے برداشت کر گن سے تو مظلوم بنوے سے تے جس دن تو مظلوم ہو سے اس دن تو حق تے ہو سے تے تیرے خلاف قدم اٹھاون والے نہ حق ہو سن. او کون ہو سن؟ او ظالم نہ حق حسن تے میرا ساتھی عثمان بن عفان تو اس دیانے سچ تے ہوونائی تے حق دے اتے ہوونائی. اس واسطے تو ڈٹ ونجی تے پیچھے ہٹن دی تینو اجازت. اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان نو اے ارشاد فرما دیتا، اے اعلان کر دیتا عرصہ بڑا گزر گیا، عرصہ بہت بڑا عرصہ گزر گیا حتیٰ کہ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہو گئی. کیا ہو گئی؟ وفات ہو گئی. جے تونی اللہ دے رسول زندہ رہ گئے کوئی خلیفہ، او بولو یار زور نہ، خلافت کدوں شروع ہوئی ہے؟ کدوں؟ تے جڑا آکھے موت آئی کوئی نہیں، جڑا آکھے موت آئی کوئی نہیں خلیفے وت بن سکدے واتے خلافت کتھوں چل پئی ہے؟ خلافت چل سی اس دیہاڑے جدوں اللہ دے پاک رسول دے اوتے کیا سی وفات مقدس سی، اللہ دے پاک پیغمبر تے موت آ جا سی اللہ دے قانون دے مطابق. اس تو بعد کوئی خلافت دا دعویٰ کر سکدا ہے جی اللہ دا پاک رسول دنیا تے موجود رہی ہے تے 20 سالہ دور نبوت دے اندر اگر کسے بندے نے دعویٰ خلافت دا کیتا ہوئے تا کسے تاریخ چوں کڈ کے وکھا دے. کسے صحابی آکھیا ہوئے جو میں خلیفہ، یا کسے دی خلافت تے جھگڑا پیا ہوئے، یا کسے نو خلیفہ مقرر کرن دی کوئی میٹنگ ہوئی ہوئے، کوئی میٹنگ نہیں ہوئی تے کسے دعویٰ نہیں کیتا. ہاں اس دہاڑے آ کے خلافت قائم ہوئی ہے جدوں اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے وفات آ گئی ہے. یہ مسئلہ سمجھ آنا پیا ہے کہ نبی دی زندگی وچ خلیفہ بن سکدا کوئی نہیں تے جڑا نبی دی موت نہیں مندا او خلافت حق چار یار دا کی بن سی؟ منکر. او خلافت دا قائل کوئی نہیں. خلافت اوہی من سکدا ہے حضرت صدیق اکبر دی خلافت، حضرت عمر فاروق دی خلافت، حضرت عثمان غنی دی خلافت، حضرت عثمان غنی تو بعد حضرت علی المرتضی دی خلافت. اے چار خلفائے راشدین مسلسل پہ ہم پہ آئے جو ہیں مسلسل. اللہ دے رسول دی وفات تو بعد آئے زندگی وچ کوئی خلیفہ نہیں بنیا حتیٰ کہ خلافت دا زمانہ چلدا ہے. جڑے ویلے نمبر آئے حضرت عثمان غنی دا، جڑے ویلے نمبر آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا نمبر آئے، اللہ دے پاک رسول دی پیشین گوئی دے مطابق خلیفہ بن گئے، خلافت دا قمیص پہنایا گیا ہے. حتیٰ کہ حضرت عثمان نے 12 سال خلافت کیتی ہے. کتنے سال؟ 12 سال خلافت کیتی ہے.
تے اس خلافت دے 6 سال پورے امن نال گزرے نے. 6 سال دے اندر کوئی جھگڑا نہیں ہویا، حتیٰ کہ 6 سال دے عرصے دے اندر 22 لاکھ مربع میل حضرت عثمان غنی دے دور دے اندر فتح ہویا ہے، جڑا اسلام دا جھنڈا لہرایا گیا ہے اور اسلامی مرکز بندے گئے علاقے جتھے جتھے فتح ہوندی گئی ہے. حضرت عمر دے دور وچ 22 لاکھ مربع میل فتح ہویا، ادو حضرت عثمان دے دور وچ 22 لاکھ مربع میل فتح ہویا، جو ٹوٹل 44 لاکھ مربع میل دے اوتے اسلام دا پرچم تے جھنڈا لہرا دیتا عثمان غنی نے. جڑے ویلے 6 سال مکمل ہون لگے نے، اللہ دے پاک رسول دی پیشین گوئی دے مطابق منافق راندے ان مصر دے اندر. کتھے راندے ان؟ مصر دے اندر آن والے منافق، انہاں منافقاں نے آ کے تے دعویٰ کر دیتا ہے، او لوگو آؤ تانوں اساں کم دی گل دساں، اے خلیفہ جڑا عثمان بنیا ہوئے اے تاں خائن ہے. نعوذ باللہ، اے کیویں؟ اے خائن خیانت پیا کردا ہے. تے جڑا بیت المال ہوندا ہے، مومناں دا خزانہ ہوندا ہے تے مسلماناں دی دولت اکٹھی ہوندی ہے، اس بیت المال وچوں اپنے رشتہ داراں نوں پیسے زیادہ دیندا رہ ویندا ہے، اپنے رشتہ داراں دی کنبا پروری کردا رہ ویندا ہے. اے الزام لایا کنا لوگاں نے، اے زور نال آکھو تے تاں کم بن سی. صحابہ کرام دے وجود مقدس دے اوتے اللہ دے پاک رسول نے صحابہ دے بارے اعلان کیتا، الصحابۃ کلہم عدول. لوگو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک ایک صحابی چاہے چھوٹا یا وڈا ہے، کلہم عدول، ہر صحابی میرا عادل ہے، ظالم کوئی نہیں. تے اے ظلم دا الزام کنا لایا؟ مسلمانہ دی گل نہیں، تے مسلمان صحابہ تے اے الزام لا بھی نہیں سکدا. اگر کسے کتاب چاہے تو او کتاب نو جھوٹا آکھ دیوائے، لیکن اللہ دے پاک رسول دے فرمان نو جھوٹا بندہ نہیں آ سکدا. صحابی تے کوئی بندہ الزام لاوے، کوئی مولوی الزام لاوے، کوئی مصنف لاوے، کوئی محدث لاوے، اگر صحابی دے وجود تے انگلی کھڑی پیا کردا ہے کوئی آدمی، اس بندے دی انگلی تک کٹ لینی ہے، لیکن صحابی دے وجود تے میل تے کچیل نہیں مننی. عقیدہ کیا رکھنا ہے صحابہ دے بارے؟ الصحابۃ کلہم عدول. اللہ دے پاک رسول نے فرمایا، او لوگو میرے جتنے ساتھی تے میرے صحابی سارے عادل، سارے کیون عادل. تے عادل صحابی دے اوتے عثمان غنی دے اوتے ظالماں نے الزام لا دیتا، اے بیت المال نو اپنی مرضی نال اڑاندا ہے، کھاندا ہے، پیندا ہے، حتیٰ کہ بڑیاں بڑیاں گلاں کر کے آخر دے اندر آدن یار اصل خلافت دا مستحق علی المرتضی حیدر قرار رہی، ایویں عثمان زوری تے دھنگی خلافت تے چڑھ گیا ہے، خلیفہ بن گیا ہے. اس وقت آؤ لوگو ساڈے نال مل ونجو، ساڈے نال. اور ظالم اپنے ظلم دی تائید واسطے لوگاں نو جمع پیا کردا ہے. عبداللہ ابن سبا یہودی او سازش کرن والا حضرت عثمان دے خلاف مصر دے وچوں 450 منافق جمع کیتا ہے. کتنے؟ 450 بندہ جمع کر کے تے مصر وچوں روانگی دا پروگرام بنایا نے. نال وتا دا اس ٹائم مدینے وچ داخل ہوا جڑے ویلے مدینے والے لوگ مکے حج واسطے ٹر ونجن تاکہ مدینہ خالی ہوئے، اپنی مرضی دے نال دنگا فساد کرا، کوئی روکن ٹوکن والا نہ ہوئے. جدوں اے منصوبہ بنائے حج دے مہینے تو پہلے زکات دے مہینے دے اندر ظالماں نے مصر وچ روانگی شروع کیتی ہے تے مدینے دے اندر آ کے داخل ہو گئے نے، حتیٰ کہ آ کے ایتھے سارا جال وچھاندے رہ گئے، سازش دے سارے منصوبے بناندے رہ گئے، ہر گلی تے ہر محلے دے منافق دے کن بھردے رہ گئے، اپنے نال تیار کر دے رہ گئے. جڑے ویلے انہاں سمجھا جو ہن ساری جماعت مضبوط ہو گئی ہے، اس دن جمعۃ المبارک دا دن نے تے مسجد نبوی دے اندر حضرت عثمان غنی خطبہ کھڑا دیندا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیون واسطے ممبر نبوی دے اوتے کھلوتے نے.
تے آسا مبارک حضرت عثمان دے ہاتھ او آسا جڑے آسا نو ہاتھ لگے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے او آسا مبارک اللہ دے پاک رسول دا داماد عثمان غنی اپنے ہاتھ پا کے جمعہ دی تقریر شروع کیتی سی. ایک بندہ کونے چ اٹھدا آدھا عثمان بند کر تقریر. کیا آدھا ہے؟ بند کر تقریر، نہیں سننا چاہتے سا تیری تقریر. حضرت عثمان نے کوئی توجہ نہیں کی تھی، تقریر کر دے رہے گئے حتیٰ کہ دعا بندہ اٹھ دے درمیان چوں اٹھ کے آدھا جناب اسا تیری تقریر نہیں سننا چاہتے بند کر دے، اسا تیری تقریر نہیں سننا چاہتے بند کر دے. حضرت عثمان نے تقریر بند نہیں کی تھی. اوہی ظالم دوڑدا آیا ہے آ کے حضرت عثمان دے ہاتھی چوں عصا مبارک کھو لے ایسے کھو کے تے عصا دے دو ٹوٹے تے ٹکڑے کر کے تے زمین دے اوتے سٹ دتے سی. آدھا اس آسے نو چاہ کے تقریر کردے تے اج تو بعد عصا ہی اسی ختم پہ کرنے. حتیٰ کہ جڑے ویلے عصا مبارک توڑ دیتا ہے انہاں ظالماں نے حیا نہیں کیتا اللہ دے رسول دے سوٹے دا، اللہ دے پاک رسول دے ڈنڈے شریف دا حیا نہیں کیتا، انہاں توڑ دیتا ہے. وقت حضرت عثمان تقریر بند نہیں کیتی حتیٰ کہ تیسرا بندہ اٹھدا ہے زمین تو پتھر چا کے حضرت عثمان دے متھے دے اندر آ کے مارے سی. منبر رسول دے اوتے بیٹھے عثمان نو ظالم نے پتھر دا نشانہ بنایا ہے. حضرت عثمان دا اتنا خون جاری ہوئے کہ بے ہوش ہو کے زمین دے اوتے صف دے اوتے گر گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام نے جلدی جلدی امیر المومنین نو اٹھایا، اٹھا کے تے اپنے گھر دے اندر لے گئے نے. ون کے تے دودھ تے شہد مکس کر کے حضرت عثمان غنی نو دیندے پہنے پیون واسطے. حضرت عثمان نو پلاون والا دودھ تے شہد اس ٹائم حضرت علی ہے. کون ہے؟ تے لوگ آدن اے آپس وچ دشمن ہن، اے کون ہن؟ تے دشمن اس موقع تے ای عادت کردے ہوندن. ایو جے موقع تے کون ہوندے نال سجن. تے قرآن بھی ایک دوسرے نو سجن آکھے رحماء بینہم. قرآن کیا آکھے؟ رحماء بینہم کہ آپس دے اندر اے بالکل ایک مکن انہاں دے اندر کوئی عداوت دشمنی کوئی نہیں. حتیٰ کہ حضرت عثمان نو جڑے ویلے تھوڑی دیر تو بعد ہوش آیا اکھ کھولی نے تے حضرت علی اتو بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت علی المرتضی فرماندے کیویں طبیعت دا حال ہے؟ حضرت عثمان فرماندے میری طبیعت دا نہ پوچھ، پہلے مینوں دس میرے رسول دے مدینے دا کیا حال ہے، میرے پیغمبر دے حرم دا کیا حال ہے. مینوں اپنی طبیعت نال اتنی پیار کوئی نہیں جتنا حرم نبوی دے نال مینوں پیار ہے. کیوں جو اللہ دے پاک رسول جڑے ویلے دنیا تو گئے نے مدینے دا شہر امن دا گہوارا ہے. اس واسطے میں چاہندا وا کہ اج بھی اسی طرح مدینے وچ امن ہونا چاہیے تے زیادتی اے ظالم جڑے نے ساڈا امن خراب کرنا چاہندے. اس واسطے مینوں مدینے دی کوئی خیر خبر سناویا. حضرت علی فرماندے یار میں تیری طبیعت دا پوچھدا تو مدینے دی خیر لیندا ہے. اس وقت حضرت عثمان فرماندے میرے جیاں لکھاں جانا قربان ہو ونجن پر مدینے دا امن برباد. او بھی تو بادشاہ ہیں نا کہ میری جان چلی ونجے پر میرے ملک وچ بد امنی، تے اے بھی بادشاہ ہے کہ سارا کچھ کرچل ہو ونجے پر میری کرسی اے نہ ہلے. اے بھی تو بادشاہ ہیں، اوہی بادشاہ ہیں. زمین تے آسمان دا فرق ہے کہ کوئی نہ. وقت ایو جے ظالم دی کرسی نو اللہ کدے سکون نال رہنی نہیں دیندا جڑا ہر شے نو ملیا میٹ کیتی ویندا ہوے، ہر شے تے صفایا کر دے وے صرف اس غرض نال کہ تاکہ میری کرسی میں بچ ونجاں، میرے اتے کوئی جنبش نہیں آونی چاہیے، میرے اتے کوئی خراش نہ آوے، باقی سارا ملک تباہی تے بربادی دے گھاٹ اتار دیتا جاوے تا کوئی پرواہ نہیں. حضرت عثمان فرماندے علی خیر ہے میری جان دی پرواہ. حضرت عثمان غنی نو انہاں ہوش دے اندر جڑے ویلے آئے نے وہ صحابہ کرام واپس آئے نے. جمعے دی نماز ادا کیتی گئی ہے پر امیر المومنین موجود کوئی نہیں. ظالمہ نے
مدینے دی ہر ہر گلی دے اندر چوکی لا دیتی ہے، بازار لا دیتے نے، ہر چوک تے بازار دے اندر اعلان جاری ہو گئے نے۔ ایک چوکی چو اعلان ہوئے، او لوگو اج تو بعد عثمان مسیح چ نہیں آ سکدا۔ ایک چوکی چو اعلان ہوئے، او لوگو عثمان آئندہ جمعہ نہیں پڑھا سکدے۔ دوے چوکی چو اعلان ہوئے، نماز پڑھاون تا دور دی گل ہے، اج تو بعد عثمان مسلے دے اتے بھی نہیں آ سکدا۔ اج تو بعد عثمان اس مسجد مسجد نبوی دے اندر بھی قدم نہیں رکھ سکدا۔ وقت چلدے رہنے، 7 دنوں تو بعد اعلان ہوئے ایک چوک دے اندر۔ کتنے دن بعد؟ 7 دن بعد ایک چوکی چو اعلان کرن والا اعلان پیا کردا ہے، لوگو اج تو بعد کوئی ہمسایا، کوئی بازار والا، کوئی مسلمان بندہ عثمان دے گھر پانی نہیں پہنچا سکدا۔ پانی بند کر دیو۔ پانی جڑے ویلے بند ہوئے، وقت اعلان کیتا نے کوئی راشن پانی بھی نہیں جا سکدا۔ روٹی بند ہو گئی ہے، کھانا بند ہو گیا ہے، دانا بند ہو گئی ہے۔ گلیاں دے اندر پیرا پیا ملدا جو کوئی بندہ چوری چھپے لے نہ ونجے، حتیٰ کہ جڑے ویلے ہر شے بند ہو گئی ہے۔ 12 دنوں تو بعد آئے علی المرتضی۔ کتنے دنوں بعد؟ حضرت علی المرتضی 12 دنوں تو بعد آئے، آ کے حضرت عثمان دے گھر دے اندر انہاں دی خیر خیریت پوچھن واسطے آئے نے۔ حضرت عثمان آدا ہے، او امیر المومنین اعلان کر کے آندا ہے، علی آ خیر ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت علی فرماندے جناب دسو جو پانی بند ہو گیا ہے، روٹی بند ہو گئی ہے، بچیاں دا کیویں گزارا پہ چلیندے ہو، اپنا نظام کیویں پہ چلیندے ہو؟ حضرت عثمان فرماندے یار او چلا چھوڑ دے، او جو رازق کائنات دا کھڑا ہے، ساری دنیا میرا رزق بند کر دے لیکن اس تا پابندیاں نہیں لایا۔ جڑا پتھر دے اندر کیڑے نو روٹی کھوا سکدا ہے، او میں عثمان نو بند گھر دے اندر بھی میرا انتظام کر سکدا ہے۔ حضرت علی فرماندے یار دسیں تے آ کیویں پیا چلاندا ہے نظام؟ آکھے جڑے ویلے بھوک لگدی ہے مصلے تے نماز نیت دیندا، جڑے ویلے سلام پھیراں تے نماز تو فارغ ہوواں، بھوک دے اثار تے علامتیں ساریاں مک ویندیاں نے۔ وقت پڑھدیاں نماز، جڑے ویلے مینوں پیاس تنگ پی کریندی ہوے، ہوٹ میرے خشک ہو ونجن تے حلق خشک ہو ونجے، جلدی جلدی اللہ دا قرآن کھول چھوڑ دا۔ اللہ دا قرآن کھولن دی دیر ہے، تلاوت کر کے جڑے ویلے قرآن بند کردا اللہ پیاس ہی میری بجھا چھوڑ دے۔ حضرت علی بڑا خوش ہو گیا کہ امیر المومنین دا اللہ وڈا عجیب انتظام کیتا ہے، جے بھوکے دی بھوک اللہ مٹائیے تا نماز دے ذریعے، پیاسے دی پیاس اللہ بجھائیے تا قرآن دے ذریعے۔ اسا دکان اس واسطے بند نہیں کرتے جو گاہک نماز دے ٹائم آندا ہے نا، یہ بھی اللہ دا امتحان سمجھو۔ جو اگے پیچھے سارا دن گاہک نہیں آندا، نماز دا ٹائم ہوئے تو ہونا دن یار دکان بند کراں تو وقت گاہک مڑ ویسی، مسیت ونجا تو نظام سارا بگڑ ویسی۔ اس واسطے سانو خطرہ ہوندا ہے کہ نماز پڑھساں تے بھوک مار ویساں۔ صحابہ کرام آدن جے نماز پڑھا تو بھوک ہی اللہ نماز دی وجہ نال مٹا چھوڑدا ہے۔ اے شودا وقت نواں مسلمان ایک ہور سنیا وے، اے آدا ہے نظام شیطان دا بھی چلدا رہے ونجے تے رحمان دا بھی چلدا رہے ونجے۔ حکم تا اے ہے کہ جدو نماز پڑھو اس ٹائم تجارت تے کاروبار بند کر دیتا ونجے۔ لیکن اج دا مسلمان پتہ کیا کردا ہے، آدھے یار میں مسجد کی ویندا پیا تے جڑا پچھو بیٹا ہوندا اس آدھے تو دکان تے بیٹھا رہے، تو کتے بیٹھا رہے، تو دکان چلا تے میں نماز پڑھ کے آواں۔ اور کس کوئی بندہ دے کولو سوال کرے کہ تو مسلمان ہے، تو کلمہ پڑھیا ہی، تو نماز دا ٹائم ہویا تے مسجد تے آ گئے، او جنوں پچھو بٹھا کے آیا او کیدا پتر ہے، او کیدے گھر پیدا ہویا ہے؟ مسلمان دے گھر پیدا ہویا نا، او سی کلمہ پڑھیا ہے نا، او دے اوتے نماز فرض ہے یا تیرے پیو تے فرض ہے؟ سارے گھر تے سارے مسلماناں تے فرض ہے نا۔ اس واسطے اے شودا دے دکان ہی چلدی راسی تے نال نماز ہی چلدی راسی۔ اے تھوک لاون والا کام چھوڑ دے، جے اللہ دی عبادت کرنی تے ہر پاسو بے غم ہو کے کر۔ وقت عبادت جے تو مکلف ہے تے انجے تیری اولاد ہی مکلف ہے، اولاد نو پہلے اگوں نال لا کے آ تے پچھو تو آ، تاکہ پتہ لگے کہ ہر نماز ہر بندے دے اوتے فرض ہوندی ہے، کلے گھرانے دے اوتے ایک فرض تے
نہیں ہوندی کہ بس وڈے سربراہ پڑ گئی دی تے باقی کسے دی لوڑ کوئی وڈے نو کفارہ بنائی ودے ہو کہ بابا ہی بس مسیت وچ کافی ہے باقی کسے دی لوڑ کوئی نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول 20 دنوں تو بعد 25 دنوں تو بعد حضرت علی المرتضی دوبارہ آئے نے. آ کے پوچھ دین عثمان کے حال ہے؟ حضرت عثمان دن الحمدللہ علی کل حال. اللہ نے جڑا وقت دیتا ہے ہر وقت دے اندر میں اللہ دا شکر گزارا. اللہ پاک خیریت کرسی. حتیٰ کہ حضرت علی فرمانے سائیں کیویں گزارا پہ کر دیو آخر ٹائم پاس کینے پہ کر دیو؟ آخے جناب تانوں پتہ نہیں جو ساڈا گزارا اللہ کیویں پہ چلاندا ہے. مینوں ایک دن پیاس ڈاڈا تنگ کیتا ہے. صبح سویرے میری بیوی بھوک دی وجہ نال نڈھال ہو گئی ہے. میری اولاد بھوک دی وجہ نال میرے سامنے تڑپ دی پئی ہے رات نو. پر میرے گھر دے اندر کوئی چیز کوئی نہیں. ایک نمک اپنی انگلی دے نال لا کے میں چٹ چھوڑ دا وتو دے نال روزے دی نیت کر کے تے روزہ بند کر لینا. وت جڑے ویلے شام دا ٹائم آئے وت وہ نمک کی انگل نال لا کے تے زبان نال لانے جوگا نہیں رہا. وت ایویں کلی کھلی طور دے اوتے بالکل کوئی چیز کھان پین دی کوئی نہیں. بغیر کوئی چیز کھادے پیتے روزہ افطار چا کیتا ہے. وت غنودگی آ گئی ہے. مینوں تھوڑی جہی نیند آئی ہے. اسے رات دے ٹائم دے اندر اچانک ویکھیا تے نبی کریم دے نال ملاقات ہو گئی ہے تے زیارت ہو گئی ہے. اللہ دے پاک رسول دن و عثمان کیویں حال ہے؟ حضرت عثمان فرمانے یا رسول اللہ پیاس ڈاڈا تنگ پی کر دیے. پیاس لگی ہوئی ہے مینوں خود نو بھی لگی ہوئی ہے میرے بچیاں نو بھی تنگ پی کر دیے. اللہ دے پاک رسول خواب دی حالت وچ عثمان آدا ہے اج محسوس ہویا کہ بہشت برین چوں بھریا بھرایا پانی دا لوٹا اللہ دے رسول نے لٹکایا ہے. پانی دا ایک بوکا اتو لٹکا کے میرے سینے دے اتے بوکا رکھ دیتا ہے اللہ دے نبی نے. وہ بوکا آون دی دے رہی میرے سینے وچ اتنی ٹھنڈ پئی ہے جو پیاس ہی میری ویندی رہی ہے ختم ہو گئی ہے. حضرت علی فرماندے سبحان اللہ. اللہ کھلاون تے آوے تا دنیا ساری حیران رہ ونجے. ہویا جو ساری کائنات دا رازق. حتیٰ کہ جڑے ویلے 37 دن گزر گئے. کتنے دن گزر گئے؟ 37 دن گزر گئے. حضرت عثمان اپنے مکان دی چھت دے اوتے چڑھ کے تے سارے لوگاں نو مخاطب کر کے بلایا ہے کہ آؤ میرے 2-4 سوالاں دا جواب تا دے دیو. او ظلم کرن والے ہو ظلم دا بازار گرم کرن والے ہو. میں عثمان دے 3-4 سوال انہاں دا جواب مینوں چا دیو. حضرت عثمان فرماندے نے اچھا اے دسو او باغی او ظالمو ظلم کرن والے ہو مینوں خلافت دستبردار کرن دا مطالبہ کرن والے ہو اے تا مینوں دسو کہ اللہ دے پاک رسول نے ایک موقع تے اعلان کیتا ہی او لوگو جڑا مسجد نبوی واسطے او زمین دا فلانا ٹکڑا لے کے تے مسیت واسطے وقف کر دے میں محمد جنت دی ضمانت دیندا. او زمین وقف کرن والا کون ہے؟ جنت دی بشارتاں تے مبارکاں لون والا کون ہے؟ اگوں سارے باغی بول کے دین واللہ انتا واللہ انتا. سانو سچے اللہ دی قسم او تساں آپ ہو. حضرت عثمان فرماندے مسیت میری ہوئے تے نماز ہی میں کو نہ پڑھن دیو اے دے نال دا ظلم ہور کیڑا ہو سکدا ہے؟ اچھا اے دسو مینوں اللہ دے پاک رسول نو پیاس تنگ پی کر دی وت اللہ دے پاک رسول واسطے پانی دا انتظام پیالہ پانی دا بھر کے لیاون والا کون ہے؟ وت مومنا نو پیاس نے تنگ کیتا ہے. اللہ دے نبی نے اسے مجمع وچ اعلان کیتا ہے کوئی میٹھے خون نو خرید کر کے تے مسلماناں واسطے وقف کر دے تے جے وقف کر دیتا میں انہوں مبارک دینا تے بشارت دینا جنت دی. او کون ہے؟ بیر روما خریدن والا. آکھے واللہ انتا جناب بھی ایسا منی کھڑے کہ تساں آپ ہور کوئی نہیں. حضرت عثمان فرما دینا اچھا اے مینوں دسو کہ جڑے ویلے صلح حدیبیہ دا موقع پیا بندا ہے تے خبر ملی ہے کہ عثمان تا شہید ہو گیا ہے. اللہ دے پاک نبی نے بیعت کیتی ہے صحابہ کرام کولوں 1400 صحابی نے اللہ دے نبی دے ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھ
دیتا تے آکھن لگے واللہ لا نفر منہ، اللہ دے پاک رسول اسا قسم دے کے آدے ہیں جے تو عثمان دا بدلہ نہ گدا سا ویندے ہی کوئی نہیں واپس مڑ کے۔ اللہ دے پاک نبی نے اس موقع تے آکھیا یار بیعت وڈے شان لیے، اس واسطے میرا دل آکھدا ہے کہ میرا عثمان ہی شریک ہویا، او تا مکے دے اندر مسحور ہو گئے، مکے دے اندر شہید ہو گئے، او تا موجود کوئی نہیں۔ چلو یار خیر صلی ہذہ ید عثمان، اللہ دا پاک نبی اپنا سجا ہاتھ اتا کھڑا کر کے آدھا ہے او لوگو چلو عثمان تا موجود کوئی نہیں، عثمان دے ہاتھ دے طرفوں میں محمد دا ہاتھ عثمان دا ہاتھ سمجھو۔ اللہ دے پاک رسول نے اپنا ہاتھ میرا ہاتھ شمار کیتا ہے، او ظالمو اسے ہاتھ دے بارے تسا دے ہو کہ بیت المال نو اپنی مرضی نال چرا گندا ہے، اسے ہاتھ دے بارے اتے الزام پھیلاندے ہو، اس وقت حضرت عثمان دے اتے الزام لاون والے ہو، ذرا انصاف دے نال جواب تا دے دے وہ۔ لیکن حضرت عثمان نے جتنے سوال کیتے ظالماں نے کوئی جواب نہیں دیتا، مندے رہ گئے، حقیقت نو تسلیم کرندے رہ گئے، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خطاب کر کے تے تلے اتر گئے نے۔ جڑے ویلے 40واں دن پورا ہویا ہے ادو جمعۃ المبارک دا دن آ گیا ہے، 18 ذوالحجہ دی تاریخ ہو گئی ہے، جمعے دا دہاڑ آ گیا ہے، حتیٰ کہ صبح دی نماز جڑے ویلے پڑھی ہے حضرت عثمان غنی نے نماز پڑھ کے تے جلدی جلدی آ گئے حضرت نیلا دے کول، اپنی بیوی دے کول آ کے دینو نیلا جلدی کر میری پوشاک لے آ، جلدی کر نواں نواں جوڑا جڑا پیا ہویا ہے او جوڑا لے کے آون تے خوشی دے نال اپنے ویڑے دے اندر دوڑ دے ودے نے، ایک ایک دند وچوں مسکراہٹ نظر پہ آندی ہے تے حضرت نیلا حیران ہو کے تے پریشان ہو کے حضرت عثمان نو تکدی پئی ہے کہ 40 دناں دے پیاسے دی پیاس نظر ہی نہیں آندی، 40 دناں دا روزہ رکھ کے تے بکھیا روزہ رکھن والا، بکھیا افطاری کرن والا اساری نظر نہیں آندے، علامتاں بھی نظر نہیں آندیاں، ایڈیاں خوشیاں چڑیاں ودیاں عثمان کو، حتیٰ کہ حضرت نیلا دی حضرت تا دسو آج اتنی خوش کیوں ہو، آج اتنے خوش کیوں ہو؟ حضرت عثمان فرماندے نے او نیلا خوش کیوں نہ ہوا کہ ساری کائنات دے سردار نال ملاقات ہوئی ہے، خوش کیوں نہ ہوا مدینے والے سرکار دیا زیارت ہو گئی ہے نے، میں زیارت کیتی ہے، خواب دیکھے ہے، غنودگی دی حالت دے اندر آمی، اچانک خواب ہے تے نبی کریم نال ملاقات ہو گئی ہے، اللہ دے پاک رسول آنکھیں میں کو عثمان روزہ رکھی ودایا کہ رکھیا ہوئے، نبی کریم آدن جے روزہ رکھیا ہی تاوت شامی افطاری میرے کول کریں، وقت رات نو افطاری ساڈے کول جنت بہشت بری نے چاہ کے کر لویں۔ حضرت عثمان آدے نو نیلا خوش کیوں نہ ہوا جو افطاری ہوے ساری کائنات دے سید نال، ساری کائنات دے مطاع نال، ساری کائنات دے ہادی نال، ساری کائنات دے انور نال، ساری کائنات دے احمد نال، ساری کائنات دے اکبر نال، ساری کائنات دے حیدر نال، اس نال ملاقاتاں ہوون تے خوشیاں وی نہ ہوون۔ اس وقت حضرت نیلا فرماون لگی کوئی نہ حضرت کون ہے تواڈے نال آ کے زیادتی کرن والا، تانوں کوئی کچھ نہیں آکھ سکدا، ایتھے گھر وچ کسے دی جرأت کوئی نہیں۔ حضرت عثمان آدے ساری دنیا دو ٹکڑے ہو سکتی ہے، میرے پیغمبر دا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ دا نبی جو آدھا افطاری تیری ساڈے نال ہے، اس وقت نیلا دنیا دو ہو ونجے اج میں شام نو ایتھے نہیں ہونا، اج شام دے ٹائم میں ایتھے نہیں ہونا۔ حضرت عثمان بڑے ظلم ساندہ رہ گئے، حضرت عثمان بڑے ظلم ساندہ رہ گئی ہے، لیکن اللہ دے نبی جی میں آکھے نا عثمان ظلم سہ گنی پر ظالم دی گل نہ منی، حتیٰ کہ جڑے ویلے ایمان قبول کیتا ہی نا حضرت عثمان نے ابتدائی دور دے اندر چاچا ظالم بن گیا۔ کون ظالم بن گیا؟ چاچا حضرت عثمان دا ظالم بن کے حضرت عثمان نو پکڑ لیا سی، آخر میں تینو تیرے پیغمبر دے کول نہیں ونجن دیندا۔ اس وقت حضرت عثمان نو جڑے ویلے اس پکڑیا ہے، پکڑ کے حضرت عثمان نو رسیاں نال پہ جکڑ دے،
رسیاں نال جکڑ کے اتے گڑ دی پت بنا کے شیرہ بنا کے اتے سٹے وت کھڈاں تے بلاں وچوں مکوڑے پکڑ کے لے آئے زہریلے کیڑے پکڑ کے لے آئے او دے اتے سٹ کے حضرت عثمان اور سارے ڈنگ برداشت پیا کردا ہے ساری زہر برداشت پیا کردا ہے اتے کھلو کے چاچا دے ہن دس رسالت کیندا حق کے ہن دس رسالت کے اندر حق کے اتھے کھلو کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت دا اظہار کیتا تے انج کیتا کہ سکے چاچے دے ظلم دے اگے بھی حضرت عثمان نے ہاری منی کوئی نہیں سکا چاچا رسیاں نال جکڑ کے مارے سکا چاچا رسیاں نال جکڑ کے مارے آکے دس او رسالت کیندا حق ہے اللہ دے پاک رسول دے بارے پوچھدا ہے کہ ہن دس اتنے ظلم دے بعد اتنی زیادتی دے بعد کہ رسالت کیندا حق مندا ہے رسیاں نال جکڑ کے مارے آکے دس ہن رسالت کیندا حق ہے آکے حق ہے سونے احمد دا گیا زبان تے ورد پک کے آکے ہن بھی سارے ظلم سہنے تو بعد ہن بھی منیندا پیا کہ حق ہے تو سونے احمد ہے رسالت دا ہور کسے دا کوئی نہیں وت ظلم تے زیادتی دا بازار چلدا آیا او جوانی وچ ظلم دے چویں گیا عشق رسول دے وچ کھاپے پچھلے پارے رکھ نہیں ڈٹھا پچھلے پارے سکھ نہیں ڈٹھا گیا آپ رسول جو ڈسے اللہ دا رسول جو آپ آ گیا کہ تیرے اوتے ظلم ہونا ہے زیادتی ہونی ہے لیکن اس دن تو حق تے ہونا ہی تو سچ تے ہونا ہی اس وقت ظلم سہ ونجی لیکن ظالم دی تائید کدے بھی نہ کری اپنی جان دے دیوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم سہندے رہ گئے نے حتیٰ کہ پانی بھی بند ہو گئی ہے 40 دن بند پانی ہویا گئے ظلم کریں دے تھکے ظلم کرن والے تھک گئے نے 40 دن دا پیاس ہے آپ حضرت نیلا روندی کھڑی ہے کہ 40 دن دے پیاسے نو اج اتنی خوشی کیوں چڑھی ہوئی ہے 40 دن پانی بند ہویا گئے ظلم کریں دے تھکے او گنڈ صبراں دی رکھ کے صابر ٹریا گیا لاج رسول دی رکھے اللہ دے پاک رسول دی لاج رکھن والا یار اللہ دے پاک رسول دے فرمان دی لاج رکھن واسطے اپنی جان قربان پیا کردا ہے اپنی جان قربان پیا کردا ہے جو نبی کریم جو آکھ دیتا ہے لاج رکھی کھڑا تے اپنی بیوی نو آدا ہے جلدی کپڑے لے کے آون اس کپڑے لے کے دتے نے نواں جوڑا پیا پاندا ہے غسل پیا کردا ہے خوشبو پیا لاندا ہے صبح جڑے ویلے 10 بجے دا ٹائم ہوندا ہے حضرت عثمان قرآن دی منزل پڑھنی شروع کر دیتی ہے تے ظالماں نے دیوار والے پاسوں آ کے تے کوشش کیتی تو چڑھن دی دیوار والے پاسوں کوشش کیتی ہے چڑھن تو دیوار پھلانگی نے تے دروازے والے پاسوں تو ساکھ سو یار دروازے والے پاسوں کیوں نہیں ہے میں آکساں کے دروازے والے پاسوں اس وقت ظالم نہیں آیا کہ اگو حسنین کھڑے ہوئے ہیں دروازے تے پہرے دار کون ہیں حسنین کریمین تلوار لے کے کھڑے ہوئے نے حد ہوندی ظلم دی آخر یارو حد ہوندی ظلم دی آخر یارو اے موزی پردے وچ ٹپے دیوار پھلان کے جڑے ویلے ظالم آ گئے نے لیندے چھک بمبے معصوماں دے دیندے ہاتھ انگلیاں کٹے جڑے ویلے دیوار پھلان کے ظالم آ گئے نے 3 بندے داخل ہوئے نے آ کے تے حضرت عثمان اس ٹائم قرآن دی منزل بیٹھا پڑھدا تے تلاوت بیٹھا کریندا اس تلاوت کریندے ہوئے 82 سال دے بوڑھے امیر المومنین دا حیا کسے نہیں کیتا 82 سال دا بندہ ہے پیاسا روزہ رکھن والا پیاسی افطاری کرن والا قرآن دی تلاوت بھی کرن والا تے قرآن جھولی وچ پا کے تے منزل بیٹھا پڑھدا ہے تے ظالم جڑے ویلے اندر آ گئے نے قرآن دی منزل بیٹھا صابر کردا
قرآن دی منزل بیٹا صابر کردا دیتے پیراں نال جو دھکے قرآن دی منزل پڑھن والے نو ظالم آ گئے نے تے پیراں دے نال دھکے پہ مار دینے دھکے اللہ دے قرآن کو کھڑے مار دینے قرآن ایک پاسے پیراں نال سٹ دیتا نے وت رحمان دے قانون دیکھو تے ضابطے دیکھو حضرت عثمان دا پیار دیکھو اللہ پاک دا انصاف دا وپار دیکھو حضرت عثمان دی جھولی وچوں ایک ظالم نے آ کے دھکا مار کے قرآن پاک نو تلے سٹ دیتا ہے قرآن دی منزل بیٹا صابر کردا اے پیراں نال جو دتے دھکے رحمان قرآن نو پھیر کے دیکھے آندا وت مظلوم دے اگے اللہ نے اسے قرآن نو آپ اپنی طاقتاں نال چاہ کے عثمان دی جھولی وچ پا دیتا ہے رحمان قرآن نو پھیرا دے کے آندا وت مظلوم دے اگے وت مظلوم دی جھولیاں اللہ نے قرآن پا دیتا ہے ظالمے نے آ کے تے دھکے مکے مارنا شروع کر دیتے نے حتیٰ کہ اس مڈ بھیڑ دے اندر 90 زخم لگ گئے 82 سال دے بوڑھے نو کتنی ظلم کیتا ہے ظالمہ نے 90 زخم ایک وجود تے لگ گئے حتیٰ کہ ایک موقع دے اتے حضرت نیلا دوڑیے جڑے ویلے ظالم ذبح کرن دی تیاری پہ کر دیاں آ کے گو ہتھاں نال تلوار نو روکن دی کوشش کیتی سے حضرت نیلا دے ہاتھ دیاں انگلیاں بھی کٹ گئیاں نے ساری انگلیاں کٹ گئیاں نے چیخو پکار پی کر دیے روندی کھڑیے حضرت عثمان دی نظر پئیے جو میری بیوی دی انگلیاں کٹ دیتیاں نے حضرت عثمان آدن وہ ظالما اللہ تیرے ہاتھ توڑ دے وے اللہ تیرے پیر توڑ دے وے اللہ تینو دن قیامت جہنم دے اندر رسید کر دے وے اے بد دعا دیتی ہے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ جملے پہ بول دین تے او ظالم سر دے اندر لوہے دی لٹھ مار کے تے خون دا فوارا پہ نکلدا ہے حتیٰ کہ جڑے ویلے خون نکلے وجود دا لٹھ مار کے اس ٹائم وت نیزا مار کے سر وچ مار گیا پردہ رگدا گیا کٹے رگ جڑے ویلے خون والی کٹیے تے خون دے فوارے سر دے وچوں جاری ہونے سر زخمی کیتا ہے تے سخت لٹھ لوہے دی لگیے وت نیزا مار کے سر وچ مار گیا پردہ رگ دا گیا کٹے محفوظ اج تئیں او آیت یارو جتھے ڈھٹھی عثمان دی رت جڑے ویلے خون زمین تے آون لگے اللہ جبریل وعدہ جلدی جلدی ون اج ایک قطرے خون دے زمین تے نہ آون یہ قطرے چاہ کے تے عثمان دی جھولی دے اندر پے قرآن دے اتے چاہ سٹ تاکہ انہاں قطریاں نو بھی ایویں محفوظ چا کراں جویں قرآن نو محفوظ کیتا ہوئے حتیٰ کہ او قطرے اللہ پاک نے محفوظ کروا کی دینے وہ آیت جڑی تلاوت بیٹھے کر دین فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ اللہ پاک میں کو کافی ہے جڑا سنن والا بھی ہے تے جانن والا بھی ہے اللہ کافی ہے اور کسے دی لوڑ تے ضرورت اس موقع دے اتے خون اللہ پاک نے قرآن وچ محفوظ کر دیتا ہے کیوں اللہ فرماندا ایو جویں آسن جڑے حملہ کرن والے ہوسن تاکہ انہاں نو دس دیواں جے کوئی شہید ہوے قیامت والے دن او دی شہادت دا گواہ درخت بن ونجے کوئی شہید ہوے او دی شہادت دا گواہ پتھر پہاڑ بن ونجن کوئی شہید ہوے ریت کربلا دی او دی گواہ ہو ونجے اے عثمان کیڑا خوش نصیب ہے کہ دنیا جہان دے اندر جڑا ایڈا مظلوم ہے جو کوئی ساتھ دے والا بھی کوئی نہیں پوچھ بال کرن والا بھی کوئی نہیں دن قیامت دے اور کوئی بھی گواہ نہ ہوے تے عثمان دی شہادت دا گواہ اللہ دا قرآن ہو سی اس مظلوم دی گواہی کون دے سی قرآن پڑھن والے نو اگر کوئی ظلم نال انج کردا پیا ہے تے اے نہ سمجھے جو میں دے خون تے پانی دی ٹینکی سٹ کے تے خون روڑ چھوڑ سا تے کسے نو پتہ ہی نہیں لگنا اللہ فرماندا ہے دن قیامت دے دی شہادت دی گواہی کون دے سی اللہ دا قرآن دے سی قرآن پڑھن والے نال ظلم کرن والا ظالم کدے سکون نال رہ سکدا کوئی نہیں حضرت حسن فرماندے جڑے ویلے حضرت عثمان شہید ہو گئے نے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے کہ میں خواب ویکھے اللہ دے پاک رسول پریشان کھڑے ہوئے نے اللہ دا نبی
پریشان ہے، عرش مولا دا پایا پکڑے ہوئے، اس پریشانی دے اندر روندے کھڑے نے۔ اتنی دیر دے اندر حضرت صدیق اکبر بھی روندا ہویا ہے، او بھی سجے مونڈے دے نال کھلو گئی ہے۔ حضرت عمر روندا ہویا ہے، او سجے مونڈے نال کھلو گئی ہے۔ تھوڑی دیر گزری ہے، میں ویدا حضرت عثمان اپنا کٹے ہویا سر اپنے ہتھاں دے اندر لئی آندا ہے، آ کے اللہ دے پاک رسول دی خدمت دے اندر رو کے دا یا رسول اللہ اے تا دسو، پوچھ کے دسو اس قوم کو کہ میں عثمان دا کیڑا جرم ہے، کیڑے جرم وچ مینوں ذبح کر دے رہ گئے، کیڑے جرم وچ تیر مار دے رہ گئے، کیڑے جرم وچ میرے معصوم دیاں انگلیاں کٹ دے رہ گئے، میرے بیوی بچیاں تے ظلم کر دے رہ گئے، زیادتی کرن والے اللہ دے پاک رسول دے اگے رو رو کے حضرت عثمان عرض کھلا کر دے۔ حضرت عباس فرماندے نے انج معلوم ہوئے کہ آسمان نو دو مورے ہوئے نے، وچوں خون دیاں ندیاں وہا دتیاں گئیاں نے، تے نبی کریم آکھ دیتا ہے ونج و عثمان جے تیرے نال ظالماں نے ظلم کیتا ہے قیامت تک واسطے وہ تلوار دوبارہ گھر نہیں آ سکتی، جیڑی تلوار تیری گردن تے ظالم نے چلائی ہے ہن یہ تلوار قیامت ہونی چل دی رہا سی۔ انہاں ظلم کیتا، زیادتی کیتی ہے تے ظلم دی انتہا ہو گئی ہے، ظلم دی حد ہو گئی ہے، جو مدینے دی سرزمین دے اتے نبی دے داماد نو بھی معاف نہیں کیتا۔ او داماد جنو نبی پاک فرماندے جے 40 دھی اللہ مینوں چا دیویا عثمان تو ایڈا قیمتی انسان ہے کہ 40 بیٹی دا نکاح کے بعد دیگرے تیرے نال میں کر دیواں۔ اس واسطے شروع دے اندر میں عرض کیتا ہے کہ دنیا دے اندر اگر امن تے سکون آ سکدا ہے تو صرف عدل تے انصاف نال آ سکدا ہے۔ عدل تے انصاف اس دیہڑے قائم ہو سکدا ہے جدوں دنیا ظالم دا ساتھ چھوڑ دے تے مظلوم دے نال آ کے مل ونجے۔ اللہ پاک کول دعا ہے کہ اللہ مینوں اور تہانوں صحیح معنی دے اندر مظلوماں دا ساتھ دینے دی توفیق عطا فرماوے۔